عیسائیت اس دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اب وہاں کی جو حکومت تھی، خلیفہ تھے، انہوں نے مکہ المکرمہ میں وہاں کے جو گورنر تھے ان کو لکھا کہ ایک پادری فنڈر ہے جو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں عیسائیت کا نظام پھیلایا جائے اور انگریز کی حکومت کو مضبوط کیا جائے۔ چنانچہ مکہ کے جو گورنر تھے انہوں نے حضرت مولانا رحمت اللہ اسی درمیان مکہ چلے گئے تھے، ان کو بھیجا ترکستان۔ جب پادری فنڈر نے مولانا رحمت اللہ کی شکل دیکھی تو وہاں سے پھر وہ بھاگ گئے۔ تو یہ کہانی رہی اور یہ داستان رہی۔ پھر 57 میں تو یہ واقعہ ہوا، 58 میں دہلی کے اطراف میں جو ہندوستان کے بڑے بڑے علماء تھے اور جو اہم لوگ تھے، ان لوگوں کی ایک خفیہ میٹنگ ہوئی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 1857 کی جنگ ناکام ہو گئی، یہ جنگ ناکام ہو گئی، فلاں جنگ ناکام ہو گئی۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جنگ کوئی بھی ناکام نہیں ہوئی، جنگ میں پیترے بدلے جاتے ہیں، کیونکہ 1857 کے لوگ ہی بعد میں تحریک کو جاری رکھے۔ 1858 میں دہلی کے اطراف میں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی اور ملک کو آزاد کرنے کے لیے پھر پلان بنا، اور یہ پلان کئی سال تک چلتا رہا۔ انگریزوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم مفت میں تعلیم دیں گے، کھانا پینا رہنا سہنا سب فری، کیونکہ جن بچوں کی مائیں اجڑ چکی تھی، ان کی گود اجڑ چکی تھی، ان کے باپ شہید ہو گئے تھے، انگریز ان سارے بچوں کو مشن اسکولوں میں داخلہ کراتے تھے اور ان کو انگریز بناتے تھے، کیونکہ لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسی قوم تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جو رنگ و نسل میں، شکل و صورت میں ہندوستانی ہوں گے، لیکن ذہن و دماغ کے اعتبار سے وہ انگریز ہوں گے۔ ہم ایسے نسل تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس وقت ہندوستان کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے ان مشن اسکولوں کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ 1867 کے اندر، یعنی ٹھیک 10 سال کے بعد، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت حاجی امداد اللہ، حضرت نانوتوی اور کئی لوگ تھے، ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ملک کو آزاد کرنے کے لیے انگریزوں کا مقابلہ اب دوسرے طریقے سے کرنا ہے۔ انگریزوں نے اعلان کیا تھا مشن اسکولوں کا، تو چنانچہ ان لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم بھی ایک ایسا ادارہ کھول رہے ہیں جس میں تعلیم فری، کھانا پینا سب کچھ فری۔ چنانچہ 1867 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی۔ سب سے پہلے استاد ملا محمود تھے اور سب سے پہلے شاگرد، وہ ان کا نام بھی محمود حسن تھا، جو وہیں کے رہنے والے تھے۔ یہ ادارہ قائم ہوا۔ اس کے بعد باہر سے بھی بچے پڑھنے کے لیے آئے، یاغستان، قزاقستان، جو داغستان آزاد قبائل وغیرہ تھے وہ آنے لگے، وہ پٹھان بچے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ان لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ ان بچوں کو پڑھانے کے بعد اپنے اپنے ملکوں میں یہی مشن، یہی تحریک لے کر بھیجتے تھے۔ چنانچہ ایک فضا قائم ہوئی، اچھے خاصے لوگ تیار ہوئے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور چلتے چلتے پھر 1914 کے اندر پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں کی طاقت میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہاں پہ اس موقع پہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو بھیجا، جن میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے ان کے بھیجنے والوں میں، اور ان کو پروگرام دیا۔ وہاں جانے کے بعد جو انہوں نے دیکھا کہ ایک فضا تیار ہے، حضرت شیخ الہند کے شاگرد جو ان کے پاس پڑھتے تھے انہوں نے ایک فضا تیار کر رکھی ہے آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے۔ چنانچہ وہ پوری تفصیل انہوں نے ریشمی رومال میں، ریشمی کپڑے میں لکھ کر حضرت شیخ الہند جو اس درمیان مکہ چلے گئے تھے،
ان کے پاس بھیجا، لیکن راستے میں یہ رومال پکڑ لیے گئے، جس کو تحریک ریشمی رومال کہتے ہیں۔ لمبی داستان ہے، میں پوری تفصیل تو بتا نہیں سکتا اس وقت آپ کو۔ وہ پکڑ لیے گئے، لیکن جو مقصد تھا اس کا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے جو سلطنت عثمانیہ ہے، خلافت عثمانیہ ہے، ان سے دستاویز لکھا لیا جائے، ان کی مہر کے ساتھ، ان کی دستخط کے ساتھ، کہ ہاں ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جہاد ضروری ہے، انگریزوں کے خلاف جنگ ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کاغذات حاصل کر لیے تھے، اس لیے تحریک ریشمی رومال بھی ناکام نہیں ہوئی۔ وہ کاغذات حاصل کرنے کے بعد وہ آزاد قبائل میں بھیجے جا چکے تھے۔ بہرحال یہ تحریک چلتی رہی۔ اس کے بعد گاندھی جی شریک ہوئے اور دوسرے لوگ شریک ہوئے۔ اس طرح سے یہ تحریک اب 1920ویں صدی میں آئی۔ 1920 میں جبکہ تحریک عروج پر تھی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو انگریزوں کا کافی اس میں غلبہ تھا، کافی تسلط تھا، لیکن جو وہاں کے اسٹوڈنٹ اور ان کے جو پڑھانے والے تھے، جو ان کے اساتذہ تھے، وہ چاہتے تھے کہ آزادی کی جنگ میں ہم بالکل سرگرم حصہ لیں، لیکن وہاں رہتے ہوئے وہ ان کے لیے ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی موقع پہ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے واپس آ بھی چکے تھے اور ان کی طاقت کافی کمزور ہو گئی تھی اور کافی بوڑھے ہو چکے تھے، چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں تھی، وہاں کے لوگوں کی اصرار پر وہ علی گڑھ کا سفر کیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو ابھی سفر کر نہیں سکتے، تو کہنے لگے کہ اگر میرے پہنچنے پہ انگریزوں کو نقصان ہوگا تو میں ضرور سفر کروں گا۔ دیکھیے یہ تھا جذبہ۔ اور پھر جب کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کے مالٹا جانے کی وجہ سے، آپ کی جیل ہونے کی وجہ سے مسند درس اجڑ چکی ہے، آپ حدیث پڑھا رہے تھے، ہزاروں بچے آپ سے فائدہ اٹھاتے تھے، وہ فائدہ ختم ہو چکا، تو وہ کہنے لگے کہ میں آج بھی انگریزوں کے ساتھ لڑوں گا، اور جب میرے اندر چلنے کی طاقت نہیں رہے گی تو اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ چارپائی پہ مجھے لٹا دیں، چارپائی کا کونا پکڑ کر مجھے جہاں جہاں لے جا سکیں مجھے لے جائیں، اور میں کہوں گا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنا ضروری ہے۔ چنانچہ 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے باہر کھلے میدان میں جو لوگ آزادی کی جنگ لڑنا چاہتے تھے، وہاں پہ ایک آزاد یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی، وہیں پہ کلاسز شروع ہوئے۔ بعد میں وہی یونیورسٹی دہلی منتقل ہوئی، اسی یونیورسٹی کا نام جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ اب آپ کو یہ سلسلہ اور کڑی معلوم ہوئی، آج بھی جو اس جنگ اور یہ جنگ آزادی یہ دوسری جنگ آزادی ہے، یہ تحریک بھی جو شروع ہوئی ہے اسی شیخ الہند کے سپوتوں نے شروع کیا ہے، اسی جامعہ ملیہ کے طلباء نے اور طالبات نے شروع کیا ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو حالات تھے بالکل وہی حالات اب بھی ہیں، بلکہ اس وقت جتنے امکانات تھے، امکانات اس وقت سے زیادہ اب ہیں۔ انگریز جتنے طاقتور تھے اتنے طاقتور یہ مودی امیر شاہ نہیں ہیں۔ انگریزوں کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، پوری دنیا کے بیشتر حصے پہ انگریزوں کی حکومت تھی، انگریز کو کوئی للکار نہیں سکتا تھا، طاقت ان کے پاس تھی، دولت ان کے پاس تھی، ساری چیزیں ان کے پاس تھی، اور ہندوستانی بالکل نہتا تھے۔ ایسے عالم میں انہوں نے انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کیا ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ جن عورتوں نے، جن ہماری ماں اور بہنوں نے کبھی باہر کا راستہ نہیں دیکھا تھا، آج انہوں نے منوا لیا ہے کہ اس ملک کو ہم آزاد کر کے رہیں گے۔ اخبارات میں آتا ہے اور اسی طرح سے آپ لوگ موبائل وغیرہ میں دیکھتے رہتے ہیں کہ دہلی میں
120 سال تک ایسی سردی نہیں آئی، ایسا جاڑا نہیں آیا تھا، خون کو جمع دینے والی سردی۔ ایسی سردی میں کھلے آسمان میں وہ لوگ بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، جوان بچے بچیاں، بوڑھے 80 سال 90 سال کی ہماری مائیں اور ہماری دادیاں اس میں موجود ہیں، اور ان کا جو جذبہ ہے، ان کا جو ولولہ ہے، میں پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ملک ان دیسی انگریزوں سے آزاد ہو کر رہے ہیں، اور اب حکومت کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو چکے ہیں، ان کے لہجوں میں وہ دم خم نہیں ہے، چاہے وہ لاکھ سی اے لائے، لاکھ این آر سی لائے، لاکھ این پی آر لائے، اب قانون، اب طاقت ان عوام کے پاس ہے، اور یہی فیصلہ کریں گے کہ تخت پہ کون بیٹھے گا اور کس سے تخت چھینے جائیں گے اور کس کے تاج اچھالے جائیں گے۔ آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ آپ حالات پر نظر رکھیے، اور جب آپ کو جہاں موقع ملے اس تحریک کا حصہ بنیے۔ ہمارے کشن گنج میں بھی شروع ہو چکا ہے، اور بہت سے شہروں میں ہو چکا ہے، جو قرب و جوار میں جہاں جہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے۔